رات کا سناٹا، بدر کا میدان، ریت پر پڑی لاشیں اور ایک سوال: کیا اسلام کا سب سے بڑا دشمن اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا؟ وہ شخص جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی، جس نے سچ کو جھٹلایا، جس نے کمزور مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے، کیا واقعی وہ آج زمین پر بے جان پڑا تھا؟ یہ کہانی ابو جہل کے قتل کے واقعے کی، ایک ایسا انجام جو تاریخ اسلام میں ہمیشہ کے لیے ایک نشان بن گیا۔ اسلامی تاریخ میں کچھ شخصیات ایسی ہیں جن کا کردار عبرت کی علامت بن گیا۔ ابو جہل، جس کا نام عمرو بن ہشام تھا، قریش کا سردار اور اسلام کا بدترین دشمن، یہ وہ شخص تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کی کھلے عام مخالفت کی، مسلمانوں پر ظلم کیا، حق کے خلاف کھڑا رہا، حتیٰ کہ آخری سانس تک۔ اس دستاویز کہانی میں ہم جانیں گے ابو جہل کون تھا، وہ بدر کے میدان تک کیسے پہنچا، اور آخر وہ لمحہ کیسا تھا جب اس کا غرور، اس کی طاقت اور اس کی دشمنی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ مکہ، قریش کی مجلس اور درمیان میں بیٹھا ایک شخص، چہرے پر غرور، آواز میں سختی اور دل میں نفرت، یہ تھا ابو جہل۔ قریش اسے ابو الحکم کہتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ابو جہل یعنی جہالت کا باپ کہا۔ وہ جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، لیکن تکبر نے اسے اندھا کر دیا۔ جب قرآن نازل ہوا، اس نے کہا، اگر یہ حق ہوتا تو ہم جیسے سرداروں پر نازل ہوتا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانے والوں میں شامل رہا۔ اس نے سجدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اونٹ کی اوجھ ڈالنے کی سازش کی۔ اس نے کمزور مسلمانوں کو ریت پر لٹایا، کوڑے لگوائے اور ان کے ایمان کا مذاق اڑایا، لیکن تاریخ خاموش نہیں رہتی۔ ہر ظلم کا ایک دن حساب ہوتا ہے۔ ہجرت کے بعد مدینے میں اسلام مضبوط ہو رہا تھا۔ قریش بے چین تھے۔ ابو جہل نے اعلان کیا، ہم بدر جائیں گے، شراب پیئیں گے، گانے بجائیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ اس کا غرور بول رہا تھا، اسے یقین تھا کہ تعداد اور طاقت ہی سب کچھ ہے۔ ادھر مسلمان صرف 313، کمزور، کم وسائل، لیکن ایمان سے بھرپور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات بھر دعا کی، ہاتھ اٹھے ہوئے تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ جنگ صرف تلواروں کی نہیں تھی، یہ حق اور باطل کا فیصلہ تھا۔ بدر کا میدان، دو لشکر آمنے سامنے۔ قریش کی صفوں میں ابو جہل گھوڑے پر سوار تھا، لوگوں کو للکار رہا تھا، اپنے آپ کو ناقابل شکست سمجھ رہا تھا۔ جنگ شروع ہوئی، تیروں کی آواز، تلواروں کی جھنکار، مسلمان اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے۔ فرشتوں کی مدد نازل ہو رہی تھی، جیسا کہ قرآن نے بیان کیا ہے۔ اسی ہنگامے میں دو نوجوان انصاری ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، کون ہے ابو جہل؟ یہ تھے معاذ بن عمرو اور معوذ بن افرا۔ ان کے دل میں ایک ہی خواہش تھی، اسلام کے سب سے بڑے دشمن کا خاتمہ۔ ابو جہل اپنے غرور میں غرق تھا کہ اچانک ایک تلوار اس کی ٹانگ پر پڑی، پھر دوسری۔ دو کم عمر مسلمان ایک طاقتور سردار پر ٹوٹ پڑے۔ ابو جہل زمین پر گر پڑا، زخمی، بے بس، لیکن ابھی اس کی سانس باقی تھی، اس کا تکبر باقی تھا۔ وہ زخمی حالت میں بھی کہتا ہے، کیا تم نے ایک سردار کو مارا ہے؟ یہ غرور آخری سانس تک اس کے ساتھ رہا۔ جنگ ختم ہو چکی تھی، مسلمان میدان میں پھیل گئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ لاشوں کے درمیان چل رہے تھے۔ اچانک انہوں نے ایک زخمی شخص کو دیکھا، یہ ابو جہل تھا۔ عبداللہ بن مسعود نے اس کے سینے پر پاؤں رکھا۔ ابو جہل نے آنکھیں کھولی، کہا، تم نے ایک بڑے آدمی کو مارا ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے پوچھا، کیا تو مانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے؟ ابو جہل نے انکار کیا۔ اسی لمحے عبداللہ بن مسعود نے اس کا سر قلم کر دیا۔ اسلام کا سب سے بڑا دشمن اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ جب یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تو آپ نے فرمایا، یہ اس امت کا فرعون تھا۔ ابو جہل کا انجام صرف ایک شخص کی موت نہیں تھا، یہ ایک پیغام تھا۔ تکبر کا انجام ذلت ہے، حق کو جان کر جھٹلانا سب سے بڑا جرم ہے۔ ابو جہل عقل مند تھا، لیکن اس نے ہدایت قبول نہ کی۔ آج کے دور میں بھی ابو جہل زندہ ہے، نام بدل گئے ہیں، چہرے بدل گئے ہیں، لیکن ضد وہی ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ حق ہمیشہ غالب آتا ہے،
چاہے وقتی طور پر باطل طاقتور نظر آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ صبر، یقین اور توکل کا راستہ ہے۔